السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قحط سالی سے متعلق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجاعات، قحط سالی۔ المجاعات یہ جمع ہے مجاعتن کی، مجاعتن، مجاعتن کی جمع مجاعت، قحط سالی۔ ولما طغى، ولما طغى فرعون، اور جب فرعون نے سرکشی کی، طغى یطغى، طغیان کے معنی سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا۔ اور جب فرعون نے سرکشی کی، واسرف فی الغفلة والعناد، عناد کے معنی ہٹ دھرمی، سرکشی۔ اسرف یسرف، اسرافن کے معنی خرچ کرنا، لیکن ہم یہاں جو ترجمہ کریں گے وہ یہ کہ اور فرعون نے غفلت، عناد اور ہٹ دھرمی میں حد سے تجاوز کر دیا، تو اراد اللہ، اللہ نے چاہا کہ ینبہہ، اس کو متنبہ کرے، اس کو آگاہ کرے۔ ان اللہ لا یرضی لعباد الکفر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيدًا جِدًّا، دیکھیے بلیدن کے معنی بدھو کر لیں گے، بلیدن۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيدًا جِدًّا، اور فرعون بہت بدھو تھا، یعنی بہت کم عقل، احمق، بے وقوف تھا۔ بلیدن اس کی خبر ہے کانے کی۔ ضاعت فیہ الحکمت والموعظۃ، جس میں حکمت موعظت ضائع ہو گئی۔ والحمار لا يتنبہ، اور گدھا تو باخبر نہیں ہوتا ہے، متنبع نہیں ہوتا، حتیٰ یضرب، یہاں تک کہ اس کو مارا جائے۔ حتیٰ کی بات ساتھیوں ان محذوف ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے۔ اب اس کا قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ قطر النداء میں بہت تفصیل کے ساتھ۔ فاراد اللہ، اللہ نے چاہا کہ ینبہ، ان کو متنبہ کرے۔ ومصر بلاد مخصبۃ خضراء، مخصبۃ کے معنی سر سبز و شاداب، اور بلاد معنی علاقہ، شہر، ملک، مخصبۃ سر سبز و شاداب، خضراء کے معنی ہرا بھرا، اور مصر تو وہ سر سبز و شاداب اور ہرا بھرا شہر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بلاد موصوف ہے، اور مخصبۃ اس کی صفت، اور خضراء کے معنی خضراء بھی اس کی صفت ہے، اور مصر یہ جو مبتدا بن جائے گا۔ بلاد الخیرات والاثمار، مصر خیرات اور پھلوں کا شہر تھا۔ خیرات کے معنی ہم یہاں لیں گے یعنی ہر چیز سے معمور، یعنی تمام چیزوں کی وہاں پہ فراوانی تھی، چاہے پھل کے اعتبار سے ہو، اناج کے اعتبار سے ہو، روزی روٹی کے اعتبار سے ہو، یعنی ہر طرح کی وہاں پہ سہولیات تھی۔ تو وہی کریں، خیرات اور پھلوں کا شہر تھا۔ وہ بلاد الحبوب، اور غلوں کا شہر تھا۔ وقد علمتم کیف انجدت، اور تم جان چکے ہو کہ کیسے مصر نے دور دراز شہروں کی مدد کی۔ انجد ینجد، انجادن کے معنی مدد کرنا۔ کب مدد کی؟ ایام المجاعتی، قحط سالی کے دنوں میں۔ کس کے زمانے میں؟ فی عہد یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ وکیف انجدت، اور کیسے مصر نے مدد کی اہل الشام و اہل کنعان، یعنی اہل شام اور اہل کنعان کی، یعنی مصر نے کیسے شام اور کنعان کے باشندوں کی مدد کی۔ والنیل هو الذی یروی ارض مصر، دیکھیے اروا یروی، اروان کے معنی ہے سیراب کرنا، اور وہ دریائے نیل جو کہ مصر کی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ ویسقی زروعہم، اور ان کے کھیتوں کی سینچائی کرتا ہے۔ زرع جمع ضرور پر کھیتی، کاشتکاری، کھیت یہاں ترجمہ کر لیں گے، جو ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، جو ان کے کھیتوں کی آب پاشی کرتا ہے۔ وَهُوَ مَنبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ، اور یہ دریا نیل تو سعادت و بھلائی یعنی سعادت و خیر کا سرچشمہ ہے۔ کہاں پہ؟ فی مصر، مصر میں۔ منبعن کے معنی سرچشمہ، سرچشمہ، منبعن کے معنی سرچشمہ۔
وکان فرعون و اہل مصر، فرعون اور اہل مصر یہ گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ ان النیل، کہ دریا نیل ہو مفتاح رزقی، وہ رزق کی چابی ہے، مفتاح جمع مفاتیح، چابی کنجی، وان مصر، اور مصر غنیۃ بالنیل، نیل سے نیل کی وجہ سے غنی ہے، مالدار ہے، عن المطری، بارش کی وجہ سے، وعن کل شیء، اور ہر چیز کی وجہ سے، یعنی مصر دریا نیل، بارش اور تمام چیزوں کی فراوانی کی وجہ سے مالدار ہے۔ ولا یعلمون، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے پاس رزق کی کنجی ہے، چابی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ بسطا یبسط بسطن کے معنی فراہ کرنا، کشادہ کرنا، کشادگی پیدا کرنا۔ وَيَقْدِرُ قَدَرًا، يَقْدِرُ قَدَرًا کے معنی تنگ کرنا، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پہ محذوف مان لیں گے، وَلِمَن يَشَاءُ محذوف، وَلِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور دریا نیل تو اس کے حکم سے جاری ہے، وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے سیراب کر رہا ہے۔ فاض یفیض فضل کی معنی سیراب کرنا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ النِّيلَ، اور اللہ نے دریا نیل کو حکم دیا، فَغَاضَ مَأْوُهُ، تو اس کا پانی نیچے اتر گیا۔ فَغَاضَ يَغِيظُ غَيْظًا کے معنی پانی کا نیچے اترنا، یعنی اس کا پانی نیچے اتر گیا۔ نیچے اتر گیا کس طرح؟ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں چلا گیا، یعنی اس کا پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ فَمَاذَا يُرْوِي زُرُوعَ أَهْلَ مِصْرَ، تو اہل مصر کے کھیتوں کو کون سیراب کرتا؟ نَقَصَتْ ثَمَرَاتُهُمْ، ان کے پھل ختم ہو گئے، یعنی مصر میں جو درخت تھے ان کے پھل ختم ہو گئے، وہی ہے نقصت ثمراتہم، ان کے پھل ختم ہو گئے، ونقصت حبوبہم، اور ان کے غلے ختم ہو گئے۔ وکانت مجاعتہم بعد مجاعت، ایک کے بعد دوسری بھکمری آ گئی، قحط سالی آ گئی۔ مجاعت بعد مجاعت، یکے بعد دیگرے قحط سالی آئی۔ وعجز فرعون، فرعون عاجز ہو گیا۔ وعجز حامان، اور حامان عاجز ہو گیا۔ وعجز الشرطۃ، اور فرعون کی پولیس بھی عن کل حیلۃ، ہر طرح کے حیلے بہانے تدابیر سے عاجز آ گئی۔ ہنالک علم اہل مصر، یہاں پر یعنی اس طرح کے حالات میں، اس طرح کی کیفیات میں اہل مصر نے محسوس کیا، جان لیا کہ فرعون لیس ربہم، ان کا رب نہیں ہے۔ وان الرزق بید اللہ، رزق کا مالک اللہ ہے، یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولکن ذالک، اور لیکن یہ چیزیں لم ینفع فرعون، فرعون کو نفع نہیں پہنچائی، اور نہ ہی یہ چیزیں اہل مصر کو نفع پہنچائی، اور نہ ہی ان کو یہ چیزیں متنبہ کی۔ وحال الشیطان بینہم وبین الموعظۃ والعبرۃ، کس طرح سے متنبہ نے کی، کیوں متنبہ نے کی؟ وجہ یہ تھی کہ شیطان، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان، یعنی فرعون اور ان کی قوم کے درمیان، وبین الموعظۃ والعبرۃ، اور ان کی موعظت و عبرت کے درمیان حائل ہو گیا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، هذه المجاعات، یہ قحط سالی، وهذه السنون، اور یہ خشک سالی، سنۃ جمع سنون کے معنی خشک سالی کس وجہ سے ہے؟ من شؤم موسیٰ و قومہ، موسیٰ اور اس کے قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ شؤم ان کے معنی نحوست۔ یہ سب فائدہ کیوں نہیں پہنچائی؟ یعنی ان لوگوں کے دلوں میں خیال کیوں نہیں آیا قبطی کا کہ فرعون میرا رب نہیں ہے بلکہ اللہ ہی رب ہے، یہ جھوٹے رب کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ کیا کہنے لگا کہ یہ سب چیزیں قحط سالی اور یہ خشک سالی جو ہے موسیٰ اور اس کے قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یا للعجب، تعجب ہے۔ الم یکن موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نہیں تھے؟ الم یکن بنو اسرائیل منذ زمن بعید، کیا بنی اسرائیل ایک لمبی مدت سے نہیں تھے؟ بل ذالک من شؤم اعمالہم، شیطان ان کو کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ لمبی مدت سے نہیں تھے، بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ یہ چیزیں یعنی یہ قحط سالی ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہے۔
بل ذالک من شؤم کفرہم، بلکہ یہ ان کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ وعاند فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی، ہر دھرمی کی۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، انا لا نخضع لهذا السحر، ہم اس جادو کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور لوگوں نے کہا، وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور وہ بولے کہ تم ہم پر جادو چلانے کے لیے کیسی ہی نشانی لے آؤ، تب بھی ہم تم کو ماننے والے نہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا، مہما تأتینا به من آیت، ان لوگوں نے کیا کہا، ہمارے لیے ہم پر جادو چلانے کے لیے کیسی ہی نشانی لے آؤ، کیسی نشانی لے آؤ، تب بھی ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فما نحن لک بمؤمنین، تب بھی ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ساتھیو، سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اب اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔